السلام علیکم جی، میرا نام حمود احمد ہے۔ تھینک یو سو مچ فار اگین جوائننگ ہمارے ساتھ آج دوبارہ سے قاری صاحب قاری محمد زکریا صاحب موجود ہیں۔ سوالوں کا مجھے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کو آج دوبارہ انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کو بھی شکریہ۔ قاری صاحب بڑے سوالات تو بہت سارے ذہن میں آتے ہیں اور دل بھی کرتا ہے کہ پوچھے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بڑا احترام بڑے احتیاط سے بھی ہم نے اس معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اس دور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے میں عرب کے جو معاملات تھے، عرب کے جو لوگ تھے، ان کا جو کلچر تھا، ان کا جو کہہ لیں کہ ان کا معاشرہ تھا، کہا جاتا ہے کہ عرب بڑے جنگجو، ٹھیک سنا۔ بڑے غصے والے، کہنے بڑے اگریسو۔ ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان کے امانت امین ہونے پہ کوئی شک نہیں، کوئی شک ہے۔ ان کی صداقت پہ کوئی شک کوئی سا، مگر اس طرح کے سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اس طرح کے معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے معاملات کو کیسے ڈیل کرتے تھے، یا کیسے کس طرح سے کیا رد عمل ہوتا تھا ان کا، اس پہ تو روشنی ڈالیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ مجھ سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے بندانہ چیز کو اس پہلو پر لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق آپ نے خوبصورت سوال کیا۔ بہت سارے پہلو ایسے ہیں زندگی کے، اور آپ نے ایک ایسا اسپیسیفک ایریے میں جا کے اس کو پن پوائنٹ کیا کہ جو اچھا بھی لگ رہا ہے، اور ہمارے اس معاشرے کو سبق بھی اس سے ملے گا انشاءاللہ۔ کہ آپ نے سوال یہ کیا کہ جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پائی، اور بچپنے سے پھر لڑکپن، پھر جوانی کے اندر ایک جوبن ہے، اور انسان اس میں کئی سارے حالات نشیب و فراز آتے ہیں، ان سارے پہلوؤں سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ وہ قوم لڑنے والی، قبیلہ قبیلے سے لڑنے والی، یہاں تک کہ لڑنے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور دوستوں سے میری گزارش ہوگی ہمارے اس جو ہمارا یہ سیشن جو چل رہا ہے اس کی وساطت سے عرب کے بیک گراؤنڈ کو پڑھیں، اور پڑھنا چاہیے ہمیں۔ تو عرب کے بیک گراؤنڈ پڑھنے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کی جنگوں کا ایک معاہدہ ہوتا تھا، اس سے اندازہ لگائیں، اور پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جنگوں کے حالات اتنے پیک لیول پر ڈسٹرب ہو جاتے تھے، کوئی سدھار نہیں سکتا تھا۔ شرائط یہ لگتی تھی کہ بھئی ایک کپ یا ایک باؤل لیا جائے، اس کے اندر چاروں کی چاروں انگلیاں یوں رکھی جائیں، اور جب تک وہ ان جگہوں تک خون میں بھر نہ جائیں اس وقت تک کوئی صلح نہیں، اچھا، انسانی خون سے۔ اللہ، اب یہ دیکھیں، تھوڑا سا امیجن کریں کہ وہ خون کہاں سے لائیں، اپنا مار کے لائیں، کسی کو مار کے لائیں، لڑائیاں اتنی، یعنی اشارہ اس بات کی طرف وہ کرتے تھے کہ تب تک تمہارے ساتھ کوئی صلح نہیں کہ تمہارے اتنے لوگ مر کر کے ان کا خون ہمیں چاہیے۔ دبے لفظوں میں یہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، امانت داری، پھر صداقت، صادق امین ہونا، یہ ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ اور پھر آپ کا سوال اس پر سونے پر سہاگا ہے کہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں کوئی پہلو نہیں آیا ہوگا کہ جہاں جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرفداری کی ہو؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایک قبیلہ ہے، چھوٹا موٹا قبیلہ بھی نہیں ہے، نام ہے، ناز ہے، پورا مان والا قبیلہ، جس کو اللہ نے چن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا، قریش کا قبیلہ، اور پھر عرب میں مخصوص قبیلہ، اور انسانیت میں سب سے بہترین قبیلہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ساری صفتیں لائی جائے تو اس قبیلے میں بند کر دی اللہ نے۔ تو اس ہستی کے لیے آپ نے سوال کیا، تو تھوڑی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ احتیاط کے الفاظ کے ساتھ مجھے یہ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے دوست نوجوان سن کر کے اس پر ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ تو اس اگریسو معاشرے کے اندر یہ ہستی کیسے پروان چڑھ رہی ہے؟ ایک واقعہ ہے بڑا مشہور، یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے۔ کوئی شک ہے، ہاں اللہ کی تربیت ہے، بے شک۔ حمود سنیے، دیکھیے گا کہ اس معاشرے میں ایک موقع آیا ایسا، جیسے میرے اور آپ کے کوئی دوست ہوتے ہیں، حمود یار یہ لڑائی آ رہی ہے، تو میرے فلاں کالج کے لڑکے کے ساتھ مسئلہ بن گیا ہے، اس کو ہم آج سبق سکھائیں گے۔ تو عرب تو آئے دن سبق سکھانے کے لیے تیار تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک سبق سکھانے کا مارکہ آ گیا۔ اس مارکے کا نام ہے جی حرب نجار، ٹھیک، حرب فجار۔
حرب کہتے ہیں لڑائی کو، فجار فاجر سے ہے۔ حرب فجار کے اندر ہوا یہ کہ یہ قریش اور کیس قبیلے کے درمیان ہوئی ہے۔ اب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، نبوت نہیں ملی، یہ اس سے پہلے کا ہے۔ اب کیس اور قریش کا آپس میں یہاں تک جنگ ہوئی کہ قریش نے پورے طریقے سے اپنی فوجیں تیار کرنا، جو حریف تھے سارے اکٹھے کر لیے۔ ہوتا ہے نا آواز لگتی ہے، تو وہ جنگ ایسی نہیں تھی، میں اور آپ اس کا امیجن نہیں کر سکتے یہاں پر کیسا ہوتا ہوگا۔ قبائلی جنگ بڑی عجیب ہوتی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب اس پہ بڑا اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ سب جب اکٹھے ہوئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہستی بیچ میں ہے، اور ماشاءاللہ یہ جوان ہیں، اگر کسی کی طرف لڑنا چاہیں، کسی کی طرف داری کرنا چاہیں تو بھرپور طریقے سے یہ باہمت، مطلب 20s میں ارلی 20s بہترین 20 سے 30 سال کے درمیان۔ ہاں اس کے درمیانی پہلو میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی، حضرت خدیجہ سے شادی نہیں ہوئی، جوبن کے علامات میں ہیں۔ حضرت زبیر بن عبد المطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا کے ساتھ حلیف ہو گئے۔ تو جیسے حلیف ہوئے تو اس جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ جنگ اتنی مضبوط لیول پر چلی گئی کہ جب جنگ لڑائی ہوئی تو لڑنے والے کیس قبیلہ پہلے جیت گیا۔ کیس جب جیتا تو پھر صلح صفائی کے لیے بیچ میں لوگ آئے، صلح صفائی کے لیے آئے تو اس دورانیے کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یہ ہے کہ میں اور ہمارے جتنے رفقات ہیں، ہماری طرف سے کسی کو رنجش، کسی کو کوئی تکلیف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود سے بیان فرما دیا، جنگ ضرور ہوئی ہے، حرب فجار ہوا ہے، لیکن میں نے لڑائی میں کسی کا کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی میں نے ایسا نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسے پہلو میں بھی انسان بچ سکتا ہے لڑائی سے۔ سبق کیا ملتا ہے مدہ میں کہ اس پہلو میں اگر اتنی بڑی جنگ، فوج کشی کر دی گی، دوستوں کو آواز دی دے گی کہ آؤ آ کر کے ہماری قوم قبیلے کی عزت ہے اور تم لڑو گے ہمارے دشمن کے مقابل، کیا دشمنی ہوگی؟ سب تو برادری تھی، ایک دوسرے خاندان کے تھے۔ تو باہر انہوں نے لڑائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ کے اندر بھی کوئی ایسی پیش رفت نہیں ملتی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی آنچ کا پہلو آئے۔ تو مجھے اور آپ سے یہ ملتا ہے کہ اگر ایسا کوئی پہلو بن دی جائے، حلیف بن جائیں، ہم اپنے دوستوں کے معاون بن جائیں، لیکن لڑائی میں ایسا پہلو کردار ادا کرنا چاہیے کہ کل ہم اگر کوئی کام کریں تو ہماری پوزیٹیوٹی پھر بھی کیا رہے، برقرار رہے۔ تو وہی ہستی جنگ کے پہلو میں حلیف بھی ہے، اور دوسرے مقام پر کیا ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اور پورے معاشرے کے لیے ایک مقام بھی ہے۔ اب ہوا پھر اس جنگ کا پہلو ایسا کہ حرب بن ابو امیہ، یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے والد، اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، یہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے تھے، باہر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حرب بن امیہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دادا ہیں، انہوں نے آ کر کے کیا کیا، کیس قریش کی طرف سے آ کر کے انہوں نے معاہدہ کیا، صلح کی، اور وہ جنگ کو کیا کیا، تکمیل پائی۔ تو باہر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت ایک ایسی سوسائٹی میں رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ایسے بچایا کہ صادق بھی رہے، امین بھی رہے، اور معاشرے کے لیے پہلی زندگی کو اور بعد کی زندگی کو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، وہ بے داغ کر کے دکھا دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی ہستی تھی، الحمدللہ تعالیٰ۔